السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج وہ سوات کے اندر وہ جو ثانیہ پیش آیا کہ ایک مدرسے کے اندر ایک طالب علم کو 3 یا 4 استادوں نے مل کر کمرے کے اندر بند کر کے اس کے اوپر اتنا تشدد کیا کہ اس تشدد کے عوض میں آ کر اس بچے کی جان چلی گئی اور وہ جان کی بازی ہار گیا۔ یہ مدارس دینیہ یہ محبت اور اخوت کے لیے بنے کہ قرآن پڑھنے والا شخص، وہ بچہ جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھنے کے لیے اس کے ماں باپ نے اسے اپنا گھر بار چھوڑایا، اپنی محبت چھوڑائی اور اسے ہر چیز سے مستثنیٰ کر کے اسے مدرسے کے اندر داخل کر دیا تاکہ وہ مدرسے کے اندر جا کر ایک خوبصورت حافظ قرآن بن سکے، قرآن کا قاری بن سکے۔ لیکن اسی قرآن کے قاری کی صورت کے اندر وہ لوگ درندگی کے عالم میں آ کر انہوں نے اس بچے کے ساتھ وہ ظلم اور تشدد کیا جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ میں تمام ان بورڈ سے جو مدارس کے ساتھ جن کا الحاق ہے، جیسا کہ وفاق المدارس ہو گیا اور بریلویوں کے جتنے تنظیمیں ہوں گی، بریلویوں کے جتنے اتحاد ہو گئے، ان سب سے میری درخواست ہے کہ اگر آپ ایک اصول پر چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اصول پر چلیں، اور آپ ہر مدرسے کے اندر جو آپ کے تحت رجسٹرڈ ہے، جو آپ کی نگرانی کے اندر ہے، آپ ہر ماہ کے اندر اس صوبے کے اندر ایک کمیٹی تجویز دیں تاکہ وہ جا کر اس مدرسے کی نگرانی کرے کہ آیا یہاں پر ہر وہ ضوابط اور قواعد پورے ہیں، یہاں کوئی الٹی سیدھی حرکت تو نہیں، یہاں کوئی عجیب و غریب کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کا مسئلہ تو نہیں۔ وفاق والوں کو بھی چاہیے کہ اس کو اوپر نظر ثانی کریں۔ بس اے سیوں کے اندر اور لینڈ کروزروں کے اندر گھومنے کے سوا آپ لوگوں کا اور کوئی کام نہیں۔ اگر آپ ان محبت اور ان نرم بستروں اور اے سیوں اور نرم گاڑیوں کے اندر سے اگر آپ کو نکلنے کی توفیق ہوگی تو آپ نگرانی کے اصول کو جانیں گے اور اس پر غور اتریں گے۔ آپ کو سیر و تفریح سے ہی فرصت نہیں ملتی، آپ کبھی سیالکوٹ گھوم رہے ہوتے ہیں، کبھی کہاں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ ایک چیز کی تنظیم، جب آپ کو ایک وفاق کو بورڈ کا بڑا بنایا گیا تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی تکمیل کے لیے ہر وہ کوشش کریں، بڑھ چڑھ کر کوشش کریں۔ یہ دین کا کام ہے، یہ کوئی یونیورسٹی اور کالج نہیں، یہاں آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ آپ جتنا بڑھ کر کام کریں گے، مزدوری سے زیادہ مزدوری کریں گے، یعنی کہ محنت سے زیادہ کام کریں گے تو آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ یہ دین ہے، یہ قرآن ہے، یہ اسلام ہے، یہ حدیث ہے، یہ فقہ ہے، یہ اصول فقہ ہے۔ لیکن آپ لوگ نرم بستر اور نرم گاڑیاں اور اے سیوں میں گھومنا اور اس پروٹوکول سے آپ کو فرصت ہی نہیں۔ آپ لاکھوں روپے ماہانہ آپ وفاق کی طرز پہ بٹولتے ہیں لیکن آپ کو کوئی شرم نہیں۔ لہٰذا اس پر نظر ثانی کرو۔ اور میں پوری امت سے مذمت کرتا ہوں، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اس کے شخص کے، اس بچے کے پورے خاندان سے، اس پوری قوم سے میں معافی کی اپیل کرتا ہوں، ہمیں معاف کیا جائے اور انشاءاللہ آئندہ ایسے واقعات سے ہم پرہیز کریں گے۔ اور ان اساتذہ اکرام، ان قرہ حضرات جنہوں نے یہ کام کیا ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ یہ مدرسے کے اندر، اگر یونیورسٹی کے اندر ہو، کالج کے اندر ہو، اسکول کے اندر ہو، ہر وہ تعلیمی ادارہ جہاں پر تعلیم کے لیے بچوں کو بھیجا جاتا ہے، نہ کہ اس چیز کے لیے کہ اس پر ظلم و تشدد اور بربریت کی جائے اور اس کے خلاف الٹے سیدھے پروپیگنڈے کیے جائیں، یہ انتہائی نازیبہ حرکت ہے۔ اس کے خلاف ہر بورڈ، ہر پلیٹ فارم سے آواز اٹھنی چاہیے اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان سب کو کیفر کردار تک پہنچائی جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔